کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے روزے کے لیے رمضان کا مہینہ ہی کیوں چنا، محرم یا رجب کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ جشن قرآن کا وقت ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ آتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو اصل میں رمضان بھوکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے دل کو قرآن ریچارج کرنے کا نام ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس مہینے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رمضان سونے کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ اسلام کی سب سے بڑی فتح جنگ بدر اور فتح مکہ اسی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ وہ روزوں کی حالت میں گھوڑوں پر دوڑتے تھے، تلواریں اٹھاتے تھے اور عبادت میں راتیں گزارتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سحری کھا کر کوما میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد عبادت نہیں، وقت گزارنا بن گیا ہے۔ بھوک کا احساس نہ ہو اس لیے ہم فلمیں دیکھتے ہیں، نیٹ پر سیریز ختم کرتے ہیں یا گیم کھیلتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر روزے میں آپ نے جھوٹ بولا یا بیہودہ چیزیں دیکھی تو اللہ کو آپ کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ جسم کو سست کرنے کے لیے نہیں، بلکہ روح کو ایکٹیو کرنے آیا تھا۔ تو پھر ایک کامیاب رمضان کیسے گزارے؟ سب سے پہلے اپنی سحری اور افطار کو سنت کے مطابق ڈھالیں۔ سحری ضرور کھائیں، میں برکت ہے، اور افطار میں پیٹ بھرنے کے بجائے کھجور سے روزہ کھولیں، جیسا کہ سنت ہے۔ ایک دم سے پانی پی کر پیٹ نہ بھرے، اس سے سستی آتی ہے۔ دن بھر سونے کے بجائے اپنے روزمرہ کے کام کریں، قرآن کی تلاوت کا ایک وقت مقرر کریں اور تراویح کے ساتھ تہجد کی بھی نیت کریں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کے ایگزام چل رہے ہیں، کوئی نوکری پیشہ ہے جسے 10 بجے آفس جانا ہے۔ ہماری ماں بہنیں کاموں میں اتنا الجھ جاتی ہیں کہ انہیں عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا۔ کوئی خواتین حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے ایک ہی روٹین کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ سب کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے، اس لیے دوستو، گناہوں سے بچنا، تقویٰ کرنا، روزے کا اجر اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ بھوک پیاس اور خواہشوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا، یہ صرف اللہ کے رضا کے لیے ہی ہوتا ہے، اسی لیے اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سب اللہ دیکھتا ہے، یہ سب دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ صرف اللہ جانتا ہے بندہ سچ میں روزہ ہے یا نہیں۔ اسی لیے یہ عبادت بالکل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی لیے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سب دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ صرف اللہ جانتا ہے کہ بندہ سچ میں روزہ ہے یا نہیں، اسی لیے یہ عبادت بالکل اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو آئیے اس رمضان اپنی نیت کو کھلا رکھیں، روزہ اللہ کے لیے رکھیں اور اس کے فضل کا شکر ادا کریں، اور اس ویڈیو کو لازم شیئر کریں۔